السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ماں کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ گاؤں کی ایک پرانی گلی میں گچے سے مکان میں زینب بی بی رہتی تھی۔ زندگی نے اسے کم ہی سکون دیا تھا۔ جوانی ہی میں شوہر دنیا سے چلا گیا اور پیچھے 3 ننھے بچے چھوڑ گیا۔ اس دن سے زینب بی بی کے کندھوں پر ایسی ذمہ داری آ گئی جسے اٹھانا آسان نہ تھا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتی، کبھی کپڑے سی کر چند پیسے کما لیتی۔ ہاتھوں اور پیروں میں چھالے پڑ جاتے، چہرے پر وقت کی لکیریں گہری ہوتی جاتی، مگر اس کے لبوں پر صبر کی مسکراہٹ رہتی۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی مگر اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچوں نے پڑھ لکھ کر ترقی کی، ماں نے اپنی ہر خواہش قربان کر کے انہیں تعلیم دلوائی۔ راتوں کو چراغ کے نیچے بیٹھ کر کپڑے سی کر ان کی ضروریات پوری کرتی اور صبح ان کے اسکول کے خرچے کے لیے پیسے تیار رکھتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب بچے جوان ہوئے، نوکریاں ملی اور ماں کے دل کو یہ سکون نصیب ہوا کہ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ شادیوں کا وقت آیا تو زینب بی بی نے اپنی چادر بیچ کر جہیز بنایا، اپنی چوڑیاں بیچ کر اخراجات پورے کیے۔ لوگوں کی باتوں پر اس نے خوشی خوشی اپنے بیٹوں کے گھر بسا دیے، لیکن شادی کے بعد حالات بدلنے لگے۔ ایک دن بڑے بیٹے نے کہا، اماں گھر چھوٹا ہے، آپ کچھ دن چھوٹے بھائی کے پاس رہ لیں۔ ماں خاموش رہی، دل میں درد تھا مگر بیٹے کی خوشی کے لیے سب برداشت کر لیا۔ پھر چھوٹے بیٹے کے گھر یہی بات دہرائی گئی، اماں بیوی کو تنہائی پسند ہے، آپ تیسرے بھائی کے پاس چلی جائیں۔ یوں وہ ماں جس نے ساری عمر انہیں سنبھالا، اب ایک گھر سے دوسرے گھر تک مہمان بن کر رہنے لگی۔ آخرکار ایک دن تینوں بیٹوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اماں کو الگ رہنے دیا جائے اور ہر کوئی کچھ پیسے دے دیا کرے گا۔ جب زینب بی بی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، تمہاری تعلیم کے لیے اپنی بھوک اور نیند قربان کی اور آج تمہیں میری سانسیں بوجھ لگنے لگیں۔ بیٹے خاموش کھڑے رہے مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ماں کو گلے لگا سکے۔ اس رات زینب بی بی نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکی تو نے مجھے اولاد دی کہ وہ میرا سہارا بنے، مگر آج وہ بھی مجھے بوجھ سمجھنے لگی۔ مجھے صبر دے اور میری اولاد کو ہدایت دے۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ زینب بی بی اپنے دروازے کے باہر چارپائی پر خاموش لیٹی ہے۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے ساری تھکن ختم ہو گئی ہو۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جب جنازہ اٹھا تو پورا گاؤں اشکبار تھا، مگر وہ تینوں بیٹے جن کے لیے اس نے اپنی زندگی قربان کی سر جھکائے کھڑے تھے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا تھا، ماں بوجھ نہیں ہوتی، ماں دعا ہوتی ہے، ماں بوجھ نہیں ہوتی، ماں جنت ہوتی ہے۔ شکریہ۔